الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ٹائم تقریباً 8 سے 9 منٹ باقی ہے۔ آج موقع کی مناسبت سے سب سے پہلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہ ایک بات ثابت شدہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بے نیاز نہیں ہوں۔ اللہ جو فضل عطا کرتا ہے کسی بھی صورت میں اس کو انسان قبول کرتا ہے اور قبول کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ان 9 منٹوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اگر میری ان باتوں کو جو ان 9 منٹوں کے اندر 8 منٹوں کے اندر بیان کی جائیں گی اگر آپ نے قبول کر لیا تو خدا را اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ آپ نے مجھے دنیا جہان کی دولت سے نواز دیا۔ اگر ہماری مسجد فجر کے وقت اسی طرح آباد ہو تو سمجھ لیں کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے مجھے نہ دی ہو۔ لیکن اگر پھر وہی مسجد کے اندر 15 20 30 نمازی ہوں تو پھر یہ 60 70 لاکھ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر حقیقی دیکھا جائے خدارا میں یہ بات اب تک مجھے 5 سال 6 مہینے ہو گئے اس مسجد کے اندر 2 4 6 دفعہ جو کبھی مجھے مسجد کی امامت چھوڑنے کا ارادہ ہوا تو وہ فقط اس وجہ سے ہوا کہ جب مسجد میں نمازی پیچھے 3 یا 4 ہوتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ یہ ارادہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی بندہ آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس مسجد کو آباد فرما دے۔ پھر یہ بات سوچ کر اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیوٹی پر استقامت عطا فرمائی کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا بھی بری بات ہے۔ اللہ اگر مسجد کو آباد کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے پختہ امید اور قوی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ میرے ذریعے ہی آباد کر سکتا ہے۔ جب وہ ابابیل سے ہاتھی کو مروا سکتا ہے تو اسامہ ضمیر کے ذریعے اللہ اس مسجد کو بھی آباد کرا سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پیر کامل کے حضرت سر سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے ماموں بھی تھے ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے گئے۔ جب بیعت ہوئی تو آپ نے اپنے پیر سے عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ جس ایک نصیحت پر میں عمل کروں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر کامل تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھو، تم اس بات کا رٹا نہ لگاؤ، اس بات کو زبان سے ورد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم دل کے اندر ایک خیال پختہ رکھو اور اسی پر یقین کر لو کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ہر کام پر نظر رکھتا ہے۔ صرف ایک بات پر یقین کر لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ہر اٹھنے والے قدم پر نظر رکھتا ہے۔
جو آیت بینہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس کو خوف ہو گیا کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہونا پڑے گا، پھر اس بات کا اسے خوف آ گیا، فرمایا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں اگر ولیمے کے اندر شرکت کر رہا ہوں تو خوف ہے، ڈر ہے کہ نہ گیا تو اہل خانہ ناراض ہو جائیں گے، کل کے اندر شرکت ہے تو یہ خوف ہے کہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے اگر نہ گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آج ہر بندے کو شادی کے وقت یہ کتنے 3-4 موقع میرے ساتھ آئے ہیں، عرض کی حضور دولہا کو میں نے خود کہا کہ اللہ نے مرد پر دنیا کے اندر سونا حرام قرار دیا ہے، آگے سے جواب ملتا ہے مجھے بھی پتا ہے پہلے کہ اللہ نے مرد پر سونا حرام قرار دیا ہے، لیکن کیا کریں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کا فرمان آ گیا تو دنیا کو تباہ کرے، دنیا کا کیا رہ گئی؟ جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مرد پر سونا حرام ہے تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے اتنے خوبصورت نقوش عطا فرمائے، اتنا کروڑوں اربوں سے وہ خزانے نہیں مل سکتے جو ہمیں آپ کے ہونٹ دانت عطا فرمائے، تو پھر حرام چیز سے انسان کی شان کے اندر کون سا اضافہ ہو جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حمایہ اہل سنت۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا ڈر نہیں ختم ہو رہا۔ بچے کی شادی ہے تو بچہ اگر کہے بھی کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، والدہ والد زبردستی اس کو پہنائیں گے کہ اگر اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو وہ اللہ نے حرام، اللہ کے رسول نے ناپسند قرار دیا ہے۔ اگر تم آج انگوٹھی نہیں پہنو گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ باتیں کریں گے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس مال دولت نہیں ہے، کہ آج یہ بچے کو پوری زندگی کیا کرتے رہے کہ آج بچے کو 10 20 50 ہزار کی انگوٹھی نہیں پہنا سکے۔ خدا را اللہ سے ڈرنے کا لطف اٹھائیں، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، برادری، قبیلہ، اونچ نیچ، امیر امارت، غرابت، پیسہ، اس چیز کا ڈر چھوڑیں، صرف اللہ کا ڈر اپنائیں، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ کا نے اس سے وعدہ کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، کہ اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اللہ سے ڈرو، باقی دنیا کا ڈر تمہیں ختم ہو جائے گا، پھر دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہر بچے کے دل کے اندر اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا۔ تم ڈرو اللہ سے، مخلوق سے ڈرنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ صرف اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے 2 جنتیں بھی عطا فرماتا ہوں، اور مخلوق جن سے وہ ڈرتا ہے ان کے دلوں کے اندر میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ ان سے مروی انہوں نے بیان میں روایت بیان کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حوالہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ٹائم پورا ہو چکا ہے، صرف 2 یا 3 منٹ ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، جب گھر کی طرف جاتا تو راستے میں وہ ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی،
اور عورت اس کا انتظار کرتی رہتی، اس کو روک لیتی، اس سے بات چیت کرتی، اس کو قائل کرتی رہی۔ وہ بندہ بڑا پرہیزگار اور متقی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب اس کو انتہائی پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر جا رہا تھا، راستے میں وہ عورت وہیں کھڑی ہوئی ہے، اس کو مائل کرنا چاہا، وہ اندر دروازے سے داخل ہونے لگا کہ اتنے میں ایک آیت طیبہ اس کے ذہن کے اندر آ گئی۔ آیت کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جب شیطان ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے کہ وہ چونک جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ ارے اللہ تو میرے ساتھ ہے، میں اس حرام کام کے اندر مرتکب ہونے والا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ اللہ جو میرے ساتھ ہے پھر میں اس کو کل کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے نماز چھوڑ دی، میں تمہارے ساتھ تھا اور تم زنا کا مرتکب ہو گئے، میں تمہارے ساتھ تھا اور تم جھوٹ بولتے رہے، میں تمہارے ساتھ تھا اور تم لوگوں کی غیبت کرتے رہے، میں تمہارے ساتھ تھا اور تم چغلی کرتے رہے۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت اس نے اپنی خادمہ کو بلایا کہ اس کو اٹھاؤ اور گھر کے دروازے کے اوپر پھینک، اس کے گھر کے دروازے کے باہر رکھو۔ اس کا باپ تلاش کرتا کہ رات ہو گئی ہے، بیٹا گھر نہیں آیا، باہر نکلا، دیکھا بیٹا پڑا ہوا ہے۔ اس بیٹے سے کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ گیا، اس سے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا، اور پورا واقعہ سناتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا۔ جنازہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو خواب کے اندر وہ نظر آیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے خواب کے اندر مجھے یہ مجدہ سنایا، یا عمر قد آتانی ربی جنتین، میرے رب نے وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو خدا را آج وقت ہے خوف کھانے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج بھی ہم 3:30 بجے ایک بھائی صاحب کو دفن کر کے آ چکے ہیں، یہ محفل کل ہے، اور اس میں بھی ہم ایک اپنی مائی صاحبہ کیا ہی جن کو پرسوں آپ دفن کر کے آئے ان کی اصالِ ثواب کے لیے یقین رکھیں کہ کل ہمارا بھی اسی طرح کل ہو رہا ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمیں محبت کرنے والے لوگ اور اولاد عطا کی تو یہ بھی مشروط ہے۔ تو آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں آج ابھی کہ جن لوگوں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی وہ گھر جا کر یا مسجد کے اندر اگر پردہ دری کا خوف ہے تو گھر جا کر ضرور نماز ادا کر کے سونا۔ ہو سکتا ہے کہ صبح نماز کے لیے آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اور صبح اگر ایک الارم پر آنکھ نہیں کھلتی تو 2 لگا لے، 2 پر نہیں کھلتی تو 3 لگا لے، 3 پر نہیں کھلتی تو 4 لگا لے۔ ہر الارم لگانے کے بدلے جو آپ کی انگلی حرکت کرے گی، ہر انگلی کی حرکت کرنے کے نتیجے میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ انگلی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات کریم آقا علیہ السلام پر جو نازل شدہ عظیم کتاب ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حالت ایسی نہ ہو کہ افمن ھذا الحدیث کہ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون کہ تم ہنستے زیادہ ہو اور روتے بالکل نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔